بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے پارٹ 2 شروع کرتے ہیں، قصہ نوح علیہ السلام۔ پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی بہت پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح اور پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فائدہ یعنی ایک عورت کو ہلاک ہو چکی تھی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان سے موافق نہیں ہے۔ بس یوں کچھ دیر میں موج پانی کی آئی اور اس سے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ ترجمہ: اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے، بخشنے والا مہربان، اور بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بولو زبر سے عاد کہ کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پھیرا اور قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس علیہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان نالین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا۔ اس وقت تو خنزیر کو ملعون کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اس دن بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ ادا جناب باری سے ندا آئی۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا پانی، اور ہو چکا تھا کام، اور کشتی ٹھہری اور جودھی پہاڑی پر، اور حکم ہوا کہ دور قوم سے جو بے انصار ہے۔ فائدہ: 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی، اور جودھی پہاڑ، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ اور پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا کہ کشتی نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 17 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودھی پہاڑ پر ساکن ہو گئی۔ اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنادیں اور 7 دریائے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا اور بسبب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوموں کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی، اسے ابلیس علیہ
نے چرا لیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا تو انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں یوں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور اسے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور بمو جب کھول کے اپنے عمل میں لائے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں ایک دفعہ پانی دیا اور شیطان العین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سورو ان تینوں کا جانوروں کو مار کر خون نکالا اور اس کی جڑ میں دیا۔ اور جو شیرنی کے انگور میں تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس نے کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہوتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلیہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے۔ ترجمہ: یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے کہ مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے مالعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے 1000 کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا اور سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مالعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے اور اولاد آدم سے دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں: حسد، غرض، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح سے اس سے پوچھی اور اس سے بیان کیا۔ 70,000 سال خدائے عزوجل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجلایا۔ حضرت آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب کو فرشتوں کو حکم دیا۔ سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اور میں نے حسد کر کے نہ کیا، اس لیے میں سزا و لعنت کا ہوا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت میں نے تکبر کیا اور کہا، اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ میں مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے سے، جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہے گی، اور میں نے ان گیہوں کو کھلایا اور اس لیے بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل کی، خدا تعالیٰ نے بخیلیوں پر جنت حرام کر دیا اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد ازاں حضرت علیہ السلام پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح علیہ السلام، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جوبی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی۔ نام بستی کا سمانین رکھا، یعنی کہ اس کے معنی ہے آدمی مومن اور مومنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان 3 کی نسلوں سے ہے۔ اہل عرب عجم سام کی اولاد ہیں اور اہل حبش حام کی اولاد سے ہیں اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے اور ہوا سے کپڑے عورت کی سطر کا الگ ہو گیا، اور حام کی نظر ان پر پڑی تو وہ ہنس کر چپکا سا ہو گیا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دی اس واسطے کہ ان کی اولاد پیغمبر، اور حام کو بددعا دی، اسی وجہ سے ان کا منہ سیاہ ہوا اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعض نے کہا کہ حام نے سام کو دعا دی تھی، اس لیے اس کی اولاد ان کی پیغمبر ہوئی۔ اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1020 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ 950 برس کی تھی، اور غالباً یہی صحیح ہے۔
تو دوستوں قصہ نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک تھا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت جلدی انشاءاللہ. اللہ حافظ.